بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت تو لاؤ۔ اب گیان واپی مسجد کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت تو لائیے۔ متھرا کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، کرناٹک کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت لائیے۔ بابری مسجد کا بھی ثبوت نہیں تھا، وہاں پر کوئی اور چیز تھی نہیں تھی، 400 سال کی مسجد۔ تو جو ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیے، ثبوت تو لائیے۔ عدالت نے وہی کہا، مدھیہ پردیش کی حکومت نے قانون بنا دیا کہ فریڈم آف ریلیجن ایکٹ، اس کے اندر جو سیکشن 10 ہے، اس کے اندر انہوں نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی آپس میں دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرو تو 60 دن پہلے مجسٹریٹ کے یہاں حلف نامہ داخل کرو، اور بہت ساری شرطیں لگائی، اور اگر جبری مذہب بدلنے کا معاملہ پایا گیا تو 10 سال کی قید ہے۔ جب ہائی کورٹ میں گیا یہ مسئلہ، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس حکم پر اسٹے لگا دیا، حکم منع کر دیا، انہوں نے کہا یہ قانون غلط ہے۔ اب مدھیہ پردیش حکومت کا منہ بن رہا ہے۔ ہمارے دستور، ہمارے آئین میں ہے کہ بھئی اگر کسی کا جی چاہے جو مذہب بدل لے، لیکن کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا۔ الزام تو ہمیں تو خوشی ہے کہ عدالت سے کبھی کبھی بہت اچھے فیصلے آ جاتے ہیں۔ جو ہمارا سنویدھان ہے نا، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کو جو مذہب اچھا لگے اپناؤ۔ ہاں، زور زبردستی نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان، جن کا بڑا نام ہے، بڑا کام ہے، انگریزوں سے لڑائی لڑی، شہید ہوئے، لوگ جلتے ہیں، ان سے بھی جلتے ہیں۔ میسور میں جو مسجد ہے، جامع مسجد، اس سے بھی جلتے ہیں۔ جو کسی نے کنڑ زبان میں کتاب لکھ دی ٹیپو سلطان کے خلاف، اور کچھ ایسی باتیں لکھ دیں جس سے کہ بدامنی پھیل جائے، فرقہ پرستی پھیل جائے، جھوٹی باتیں بے سر پیر کی، جیسے لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں نا، اورنجی گمچھے والے بکواس کرتے پھرتے، ایسے انہوں نے لکھ دیا۔ جو ضلع وقف بورڈ کے پہلے صدر تھے بی ایس رفیع اللہ، انہوں نے کورٹ میں درخواست لگائی، ایڈیشنل سیشن کورٹ نے اس حکم پر اسٹے لگا دی۔ اس نے کہہ دیا کہ چاہے کتاب لکھنے والا ہو، چاہے کتاب کو چھاپنے والا ہو، چاہے کتاب کو بیچنے والا ہو، چاہے کتاب کو بانٹنے والا ہو، چاہے آن لائن کتاب کو چلانے والا ہو، سب پر روک ہے، چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ آپسی بھائی چارہ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی، روک لگا دی۔ تو یہ بھی ہمارا آئین کہتا ہے، بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت تو لاؤ۔ اب گیان واپی مسجد کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت تو لائیے۔ متھرا کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، کرناٹک کی عیدگاہ کے لیے بول پڑے، بھئی کوئی ثبوت لائیے۔ بابری مسجد کا بھی ثبوت نہیں تھا، وہاں پر کوئی اور چیز تھی نہیں تھی، 400 سال کی مسجد۔ تو جو ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیے، ثبوت تو لائیے۔ عدالت نے وہی کہا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو فرقہ پرستی پھیلانے والے ہیں، نفرت پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف کڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ظلم اور تشدد پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک این جی او ہے، سنستھا ہے، دی کاؤنسل آن مائنورٹی رائٹس ان انڈیا، ایک وہ ہے این جی او ہے، پریس کلب آف انڈیا میں انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے، 5 دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی، ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں 2021 میں جو کیس ہوئے ہیں مسلمانوں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی ایک انہوں نے رپورٹ چھاپی، اور رپورٹ چھاپ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے
ہندوستان میں جو قانون ہے، آئین ہے ہمارا، اس کے مطابق سب کو حق ملنا چاہیے۔ بھئی جو اکثریتی فرقے کے لوگ ہیں ان کو بھی حق ملے، جو اقلیتی فرقے کے ہیں ان کو بھی ملے، مسلمانوں کو بھی ملے، سب کو بھی ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گجرات میں الیکشن ہو رہا ہے نا، وہاں پر کیسے لوگ بول رہے ہیں، جو لیڈر وہاں جا رہے ہیں بول رہے ہیں، کیسے اشتعال انگیزی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، وہ چاہتے ہیں کسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنا لو، لیکن آج کل لوگ بیوقوف بننے والے نہیں ہیں، آج کل تو لوگوں کو سب پتہ ہے۔ میڈیا کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ خبر بھی دے اور امن رکھے، شانتی، امن۔ میڈیا کا کام کیا ہے کہ خبر بھی پہنچائے اور امن رکھے۔ آج کل تو یہ ہے نا، کسی کا اگر ہتیا ہو گئی، کسی کا مرڈر ہو گیا، تو اگر کہیں مسلمان کا معاملہ ہے تو ایک ہفتے تک چلتا رہے گا، اور کہیں کسی دوسرے کا معاملہ ہے تو کوئی خبر نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، دیکھیے ہندوستان تو ہمارا ہے، سب کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں امن ہو، شانتی ہو۔ ہم تو عدالتوں سے بھی یہی درخواست کریں گے، اپنی بھارت حکومت سے بھی یہی درخواست کریں گے، ہم تو سبھی سے یہ درخواست کریں گے کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو رہنا چاہیے، اسی میں بھلا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے، اتر پردیش کے اندر ساری دنیا کے سرمایہ کاروں کو بلایا جا رہا ہے، گلوبل انویسٹر سمٹ، ساری دنیا کے سرمایہ کاروں کو بلایا جا رہا ہے، آئیے ہمارے دیش میں، آئیے ہمارے ہاں، آئیے اپنی کمپنیاں لائیے، ہمارے ہاں کام شروع کریے۔ بھئی جب یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، نفرت ہوتی رہے گی، تو کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو، لیکن پھر میں وہی آپ سے کہوں گا، ہمیں ملک سے پریم ہے، بھارت سے پریم ہے، ہمیں اپنے وطن سے پریم ہے، لیکن ہم ڈرتے کسی سے نہیں۔ ہم تو انسانیت کے ناطے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پریم کیا، ہم بھی کرتے ہیں پریم۔ ہم تو ہر انسان کو برابر سمجھتے ہیں، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہمارے ہاں تو نہ کوئی اونچ نیچ ہے، نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، سب بھائی بھائی ہیں، جتنی عورتیں ہیں سب بہن بہن ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایکویلٹی ہے، جو ہمارے سمویدھان نے کہا ہے نا، ایکویلٹی، سب برابر ہے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بس۔ ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے، ہمارا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش اچھا بنے۔ جیسے راشٹرپتی بھون کا مغل گارڈن ہے نا، میرا تو جی چاہتا ہے پورا دیش بھارت مغل گارڈن بن جائے، سب خوش رہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عدالت ہو یا حکومت ہو، ہمیشہ دیش کے ہت میں کام کریں، اور امن اور سلامتی ہو، اور سب کو برابر کا حق ملے۔